الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. با آواز بلند درود پاک نذرانہ پیشی دی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ آل عمران کی 15ویں آیت سے ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے اَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ کیا میں تمہیں ان دنیاوی چیز کے علاوہ بہتر چیز کی خبر نہ دوں. گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ انسان کے لیے دنیا میں جو محبت کرنے کی چیزیں ہیں جگہیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا. ان میں عورتیں بچے اس کا کاروبار زیورات سونے چاندی اور اس کی سواریاں تھیں. تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں ان دنیاوی چیزوں کے علاوہ اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اس بہتر چیز کو اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم جنتی ٹھہرو گے. للذین اتقوا عند ربہم پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے یہاں جنات باغات ہیں تجری من تحتها الانہار جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا متقین اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو فرمایا گیا یہ بہتر چیز جو دنیا کی چیز سے جس کا دنیاوی چیز سے مقابلہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے وہ ہے جنت. اللہ تعالیٰ نے یہ جنت متقین کے لیے بنائی ہے. متقین کون ہیں؟
آسان لفظوں میں متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے، وہ متقی ہے۔ تو فرمایا متقین کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہری جاری و ساری ہیں، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان متقین کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی جو تمام ان عوارضات سے اور ان ناپسندیدہ عوارضات سے جو عام طور پر دنیا میں عورتوں کو لاحق ہوتی ہیں، جنتی عورتیں ان تمام عوارضات سے پاک ہوں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت دی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی عطا کی جائے گی۔ جنتیوں کو جتنی بھی نعمتیں ملیں گی، ہر نعمت کے بعد انہیں اس چیز کا ابھی خواہش ہوگی کہ کوئی اس سے بڑھ کر مل جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رضا کا مژدہ سنائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اس مژدے کے سننے کے بعد مفسرین نے فرمایا اب ان کی کوئی بھی چاہت جو ایسی جو بڑھ کر ہو، وہ تمام چاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رضا کی خوشخبری سنائے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس تو ہمارے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس آیت کریمہ میں بہت ہی پیاری تعلیم اور تربیت کی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا مومنین اور متقین اپنے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے صدقے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول اور منظور فرمائیں۔ آگے فرمایا الصابرین، یہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر دنیاوی مصیبت پر بھی صبر کہلاتا ہے، اور ایک صبر جو کہ درجے میں زیادہ بلندی پر ہے، وہ صبر ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، گناہوں پر سے صبر کرنا۔ نفس یہ کہتا ہے یہ کام کر دیتے ہیں، اس طرح جھوٹ بولنے سے گراہک بھی آ جائے گا اور نفع بھی بہت بڑا ہے، لیکن جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اس موقع پر اس گناہ سے بچ کر صبر کرنا، تو فرمایا یہ متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، والمنفقین، اور اس کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصوں میں اٹھ کر اپنے رب کے حضور استغفار کرنے والے ہیں۔ بالاسحار، سحری کا وقت، سحری کا وقت یعنی رات کا آخری حصہ۔ حدیث پاک میں اس وقت کی کافی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ دعاؤں کی قبولیت کا یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاص توجہ فرماتی ہے، اور وہ دعائیں جو پورے 24 گھنٹے میں انسان جسے یہ سمجھتا ہو کہ قبول نہیں ہوتی، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مانگے، اس کا رب اسے عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک میں رات کے آخری حصے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا جو شخص رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی اس کی اس موقع پر کی گئی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس موقع پر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ خاص وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں بندہ اپنی چاہت اور اپنی خوشی سے اپنے رب کو پانے کے لیے اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی اس پر فرض نہیں ہوتا، لیکن وہ نوافل اور مستحبات اور اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو بستر سے جدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت مخلوق سو رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سو رہی ہو، جس پر کرم اور فضل ہوتا ہے، وہی اس رات کے حصے میں کھڑے ہو کر اپنے رب کو منا رہا ہوتا ہے۔ تو رب کی رحمت بھی تو دیکھ رہی ہے کہ سب سو رہے ہیں، یہ مجھے منانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندہ جو مانگتا ہے رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ ملک شام کے دو عالم یہودیوں میں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے تو انہوں نے مدینہ منورہ کے احوال کو دیکھا، وہاں کی صورتحال کو دیکھی، تو آپس میں کہنے لگے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا جو حال ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ حال تو یہیں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسین چہرے والضحیٰ کو دیکھ کر ان کے دل میں ایمان داخل ہو گیا۔ بس انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کیے، اور اس کا آخری سوال یہ تھا جس پر انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ ہمیں اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر فوراً ایمان لے آئیں گے۔ سوال یہ تھا کہ سب سے بڑی گواہی کس کی گواہی ہے؟ سوال یہ تھا کہ سب سے بڑی گواہی کس کی گواہی ہے؟ فوراً آیت کریمہ کا نزول ہوا، فرمایا شہید اللہ، سب سے بڑی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ نے گواہی دی، والملائکہ، فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم نے انصاف کو قائم رکھتے ہوئے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز، بہت عزت والا، الحکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت لائے ہیں اسی شریعت کا نام دین اسلام ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی جو بھی دین لائے اس دین کا نام دین اسلام ہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لانے کے بعد جس طرح آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کی کتاب بھی آخری ہے، آپ کی امت بھی آخری ہے، اور آپ کا لایا ہوا دین شریعت محمد بھی آخری ہے۔ اس کے بعد آسمانی دینوں میں سے کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی کہے کہ ہمارا دین بھی آسمانی دین ہے، تو دین اسلام کے بعد اب کسی کا کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص، کوئی یہودی
اپنے دین یہودیت کو مانتا ہو، آسمانی کتاب کو مانتا ہو، لیکن وہ دین اسلام اور قرآن کو نہ مانتا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے دین اسلام کو قبول کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول صرف الاسلام، اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب نے اختلاف اسی وقت کیا، کب؟ الا من بعد ما جاءہم العلم، کہ جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، انہیں پتہ تھا، ان کی کتابوں میں یہ بات واضح موجود تھی کہ آخری زمانے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوگی۔ توریت کتاب کے اندر حضور کی تشریف آوری کے ساتھ ساتھ حضور کی نعت و صفات مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں۔ تو علم رکھنے کے باوجود جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، تشریف لائے، تو ایمان لانے کے بجائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لائے ہوئے دین اور حضور علیہ السلام کے اوپر انہوں نے اختلافات شروع کر دیے، پہچاننے سے انکار کر دیا، حضور کی نعت و صفات کو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی حسد کی بنا پر۔ انہیں یہ خیال آنے لگا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے نبی تسلیم کر لیا تو ساری سرداری، سارا مال، ساری چودراہٹ، سب کچھ، مال، منصب، دولت، یہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جائے گا، تو پھر ہمارے لیے کیا بچے گا؟ یہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے لوگ ہیں جو ہمیں چڑھاوا دیتے ہیں، ہمیں نذرانہ دیتے ہیں، ہمیں صدقہ خیرات دیتے ہیں، وہ ہمارے چندے بند ہو جائیں گے۔ اس خوف کی بنا پر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اس کی نشانیوں کا انکار کرے، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کا انکار کرے، حضور کی شان و عظمت کو پہچاننے سے منکر ہو جائے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پس بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ یہودی نصرانی یہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب و کتاب نہیں دینا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا انکار کریں، حضور کی شان اور عظمت کو چھپائیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ کے آخری حصے میں فرمایا یہ تمہارا صرف خیال ہی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے دین اسلام کی حقانیت پر جھگڑا کریں، خود تو انہوں نے ماننا نہیں ہے، اب جو مان رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھی ان سے جھگڑا کریں، فقل، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، ہم نے دین اسلام کو دل سے قبول کر لیا ہے، اب کوئی چیز ہمیں دین اسلام سے پھیر نہیں سکتی۔ وقل، اے محبوب آپ فرما دیجئے للذین اوتوا الکتاب والامیین، اے محبوب آپ اہل کتاب اور ان ان پڑھوں سے فرما دیجئے ااسلمتم، کیا تم دین اسلام قبول کر لو گے؟ ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھو برحق دین، سچا دین دین اسلام ہے، اس کو قبول کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، جبکہ تم اس دین اسلام کی حقانیت کو اپنی کتابوں میں خود پہچانتے ہو، خود تمہاری کتابوں میں اس دین اسلام کی شان اور عظمت کے متعلق سب کچھ موجود ہے،
تو اے محبوب آپ ان اہل کتاب اور ان ان پڑھوں سے فرمائیے کیا تم دین اسلام قبول کر لو گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ دین اسلام قبول کر لیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بہت اچھا ہے، وہ ہدایت پا جائیں گے، نجات کی راہ پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، ہاں لیکن ایسے بھی ہوں کہ وہ دین اسلام سے منہ پھیر لیں، دین اسلام کو قبول نہ کریں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر صرف تبلیغ دین فرمانا ہے۔ آپ کا جو کام ہے وہ ہے تبلیغ دین فرمانا، کسی کو پکڑ کر ہدایت کے رستے پر چلانا، گامزن کرنا، اے محبوب یہ آپ کے ذمے کام ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو جو جاری طریقہ عطا فرمایا وہ یہی کہ آپ بات کنوے ضرور کر دیں، پہنچا ضرور دیں، آگے بندے کا اپنا نصیب ہے کہ وہ اپنے نصیب کی بنیاد پر ہدایت ہوگی تو ضرور قبول کر لے گا، ورنہ وہ پھر گمراہ کے رستوں پر چل پڑے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اس سے مراد بنی اسرائیل کے یہودی ہیں۔ انہوں نے بے شمار جرم کیے تھے، رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھیں، لیکن خاص یہاں پر ان بنی اسرائیلیوں کے 3 جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو چھپایا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر حق ناحق۔ ان بنی اسرائیلیوں نے ایک صبح میں 43 نبیوں کو شہید کر دیا۔ جب انہوں نے شہید کر دیا تو اس وقت بنی اسرائیل میں 112 عابدین کی جماعت موجود تھی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی۔ ان 112 عابدین نے ان بنی اسرائیلیوں کو سمجھایا تو کہ تم نے یہ کیا کام کر دیا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں جن کی تعداد 43 ہے تم نے انہیں شہید کر دیا۔ اور وہ انہیں سمجھا رہے تھے، نیکی کا حکم دے رہے تھے، برائی سے انہیں دور کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ تو ان بنی اسرائیلیوں میں اس حد تک نافرمانی اتر چکی تھی کہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ لوگ ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں انصاف کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی ان جتنے بھی عابدین تھے ان بنی اسرائیلیوں نے شام تک انہیں بھی شہید کر دیا۔ ایک ہی دن کے اندر انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو یہ 3 جرم کرنے والوں کو، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق شہید کیا، اللہ کے نیک بندوں کو ناحق شہید کیا، تو اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبطت ضائع ہو گئے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا آخرت میں وہ انہیں کام نہیں آئے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کے لیے قیامت کے روز کوئی مددگار ہوگا کہ جو انہیں رب تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی ہیں کہ جنہیں توریت کتاب بھی ملی۔ اس توریت کتاب کے اندر جتنے علوم اور احکامات تھے انہیں سکھائے گئے، اور انہیں بتایا گیا اس کتاب کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و صفات کے متعلق توریت کے اندر تفصیل کے ساتھ جان لیا۔ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہیں قرآن کی دعوت دی گئی تو وہ فوراً قرآن کی دعوت کو اور حضور کی دعوت کو قبول کر لیتے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ساری چیزوں کی تفصیلات پڑھی ہوئی تھیں۔ تو فرمایا اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو کہ جسے کتاب میں سے حصہ دیا گیا، پھر اسے اللہ کی کتاب کی طرف یعنی قرآن پاک کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ان کے درمیان میں فیصلہ کرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو پھر ان میں ایک ایسا گروہ ہے جو بے رخی چہرہ پھیرتے ہوئے اس اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آگے نہیں بڑھتا، اس کلام کو قبول کرنے کے بجائے اس کلام سے منہ پھیر کر بے رخی کرتا ہے۔ یہ یہودی ہیں کہ جب انہیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے رب کے اس کلام کو پڑھنے اور اس کے قریب ہونے سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ذالک، اللہ کے محبوب کی شان اور عظمت کو چھپانا، قرآن پاک کی طرف بلایا جائے اس کی طرف نہ آنا، یہ جرت ان کے اندر اس وجہ سے پیدا ہو گئی، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے، ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کے مختلف اپنے اپنے من گھڑت خیالات تھے، انہی خیالات میں سے ایک خیال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جری اور جرت مند اس بات پر اس وجہ سے ہو گئے کہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی ہی نہیں، ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، جہنم ہمارے لیے تھوڑی ہے، ہم تھوڑی مستحق جہنم ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہاں اگر بہت بہت ایسا ہو بھی گیا، ایام معدودات، کچھ گنتی کے چند دن ہیں، 1 ہفتہ یا 40 روز، ان دنوں کے اندر تو ہم جہنم کے اندر جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ کے لیے جنتوں کے میوے کھائیں گے، وہاں کی خوب سیر و تفریح کریں گے۔ تو فرمایا وغرہم فی دینہم، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ما کانوا یفترون، اس وجہ سے کہ وہ افتراء، وہ جھوٹ باندھتے تھے، انہوں نے یہ سارے خیالات اپنی جانب سے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نازل نہیں کی کہ انہیں جہنم سے بچانے کی، جانے کے لیے مکمل امن عطا کیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ان سب لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ہر خاص و عام کو اول تا آخر سب جمع ہوں گے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جان کو اس کی کمائی مکمل پوری کر کے دی جائے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے بعین ہی اسی کا بدلہ بندے کو ملے گا۔ اب جب اس بات کو سن لے بندہ
کہ وہاں جا کر مجھے اس دنیا کا بدلہ ملنا ہے تو صاحب عقل اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور ہونے والا شخص یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائے گا تو پھر کیوں نہ اپنی اس فانی زندگی کو، اپنی قبر و آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس فانی زندگی میں ایسے اعمال کر لوں کہ جو اعمال مجھے رب کو راضی کرنے والے ہوں، میری قبر و آخرت کو بہتر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حتمی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے رب کریم، اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمارے مرحومین کی حتمی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری خطاؤں، لغزشوں، سیئات سے درگزر فرما۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو جلد نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، حاضرین اپنے دلوں میں جو بھی دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزوئیں رکھتے ہیں، جو انٹرنیٹ پر سماعت کر رہے ہیں، سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مالک و مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال برکت والی روزی نصیب فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کو امن و سلامتی، عافیت، صحت سلامتی والی، ایمان اور اعمال صالحہ میں پختگی والی شاندار زندگی نصیب فرما۔ قبر و حشر میں، اس زندگی میں، قبر و حشر کی زندگی میں ہم سب کو کامیابی والی نعمت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ عالم اسلام کے اندر جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ہر لحاظ سے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما۔ بزدلی، سستی، کاہلی کو ہم سے دور فرما، بزدلوں سے محفوظ فرما، بزدلانہ گفتگو سننے سے محفوظ فرما۔ ہمیشہ جرت مند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بیمار ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری تمام دعائیں، تمام آرزوئیں، تمام التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم